خسرو کی بات کریں، ہم دارا شکوہ کی بات کریں یا ہم علامہ اقبال کی بات کریں، یہ سارا ادب ہمیں اس بات پہ زور دیتا ہے کہ ہم اچھے انسان بنیں، اور ہم نے اس کے لیے تھوڑی بہت کوششیں کی تھی جن کا اعتراف اسلامی جمہوریہ ایران نے کیا. ہمیں اس بات پہ بہت خوشی ہے. اور ہمیں امید ہے کہ آگے بھی ہم کام کرتے رہیں گے اور اس کام بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلی میڈیا نیٹ ورک میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ہلال حیدر، آپ کی خدمت میں حاضر. آج کے خاص بات پروگرام میں ہم بات کریں اس سال شیخ سعدی ایوارڈ حاصل کرنے والا ڈاکٹر محمد ابراہیم وانی صاحب کی. فارسی زبان و ادب میں ایرانی صغیر کیے جانے والے کشمیر کے اعزاز کو اور بڑھاتے ہوئے ضلع بڈگام کے بیروا تحصیل کے اوہنگام نامی گاؤں کے جواسال فارسی لیکچرر ڈاکٹر محمد ابراہیم وانی کو گزشتہ دنوں ایران کلچرل ہاؤس نئی دلی کی طرف سے باوقار شیخ سعدی ایوارڈ سے نوازا گیا. یہ ایوارڈ کسی بھی ہندوستانی فارسی اسکالر کو جمہوریہ اسلامی ایران کی طرف سے دیا جانے والا سب سے بڑا ادبی ایوارڈ ہے. ڈاکٹر وانی اور کشمیر یونیورسٹی کے فارسی شعبے کے سابق سربراہ پروفیسر منور مسعودی کو گزشتہ دنوں ایک پروقار تقریب پر ایران کلچرل ہاؤس نئی دلی میں بھارت میں ایران کے سفیر علی چگنی اور کلچرل ہاؤس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر علی ربانی نے یہ انعام عطا کیا ہے. اوہنگام بیروا سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر وانی نے یہ اعزاز حاصل کرنے والے ملک کے کم عمر ترین فارسی اسکالر ہے. ڈاکٹر وانی نے یونیورسٹی آف دلی سے دارا شکوہ پر اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی ہے. انہوں نے 2018 میں اپنے ایران سفر نامے کو ایران صغیر سے ایرانی کبیر تک کے نام سے ایک کتاب شائع کیا جسے ادبی حلقوں میں کافی سراہا گیا. ڈاکٹر وانی کشمیر یونیورسٹی سے گولڈ میڈلسٹ ہے اور اس وقت محکمہ تعلیم میں فارسی کے لیکچرر ہے. سال 2020 میں ڈاکٹر وانی نے فارسی طالب علموں کے لیے ابراہیم .پرشن نامی اینڈرائڈ اپلیکیشن بنائی جو اس نوعیت کی پورے ملک میں پہلی اینڈرائڈ اپلیکیشن تھی. ڈاکٹر وانی نے آل انڈیا ریڈیو سری نگر اور آکاشوانی کے بیرون ممالک کے لیے خصوصی شعبے میں بھی کام کیا ہے. آج کے پروگرام میں ڈاکٹر وانی سے ایک ملاقات ہم نے ایک ریکارڈ کیا ہے تو ان کے ساتھ ہم بات کریں. آپ بھی سنیں گے، ہم بھی سنیں گے. پروگرام میں آپ کا خیر مقدم. میں کام کیا ہو فارسی کی ترویج کے لیے، فارسی کی پھیلاؤ کے لیے. یہ ایوارڈ ملنے پر میں بہت خوش ہوں، اور یہ صرف میرے لیے اعزاز کی بات نہیں ہے بلکہ یہ پورے جموں اینڈ کشمیر یوٹی کی بات ہے. یہ ہمارے علاقے کے لیے عزت کی بات ہے، اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ آج بھی ہمارے کنٹریبیوشن کو ایران جیسا ایک عظیم اور ایک ادب دوست ملک سراہتا ہے. اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آگے بھی ہمارے کنٹریبیوشن کو وہ سراہتے رہیں گے، اور ہم ایک ایسا معاشرہ تعمیر کریں گے جس میں پیار ہو، محبت ہو، امن ہو، بھائی چارہ ہو، دوستی ہو. کیونکہ فارسی کل ملا کے یہی سبجیکٹ ہے. فارسی کا ادب جو ہے، فارسی کا لٹریچر جو ہے، اس کا سارا زور اسی پہ ہے کہ ہم ایک انسان کو ایک اچھا انسان بنائیں. مشین ہم اسے بعد میں بنا سکتے ہیں لیکن اسے ایک اچھا انسان بنائیں ہم. یہ فارسی ادب کا، چاہے ہم رومی کی بات کریں، شیخ سعدی کی بات کریں، ہم امیر خسرو کی بات کریں، ہم دارا شکوہ کی بات کریں یا ہم علامہ اقبال کی بات کریں، یہ سارا ادب ہمیں اس بات پہ زور دیتا ہے کہ ہم اچھے انسان بنیں. اور ہم نے اس کے لیے تھوڑی بہت کوششیں کی تھی جن کا اعتراف اسلامی جمہوریہ ایران نے کیا. ہمیں اس بات پہ بہت خوشی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آگے بھی ہم کام کرتے رہیں گے اور اس کام کا اعتراف بھی کیا جائے گا اور اس کام کو سراہا بھی جائے گا. جو ہماری یہاں نوجوان ہے تو ان کے لیے کیا میسیج دینا چاہتے ہیں فارسی کے حوالے سے، جو فارسی سبجیکٹ کی
پچھلے کئی دہائیوں سے دیکھا جائے تو یہاں کم لوگ اس کی انٹرسٹ ہے. جی آپ نے صحیح کہا، فارسی کی طرف لوگوں کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن جتنا ہمیں لگتا ہے کہ کم ہوا ہے ایسی بات نہیں ہے. آپ کسی بھی ڈگری کالج میں جائیے، آپ کسی بھی ہائر سیکنڈری میں جائیے، آپ دیکھیے وہاں جب ہم بچوں کو آفر کرتے ہیں یا بچوں سے ہم کہتے ہیں کہ ایک سبجیکٹ یہاں فارسی پڑھایا جاتا ہے جس میں ہم رومی کو پڑھتے ہیں، شیخ سعدی کو پڑھتے ہیں، جس میں ہم علامہ اقبال اور دارا شکوہ کو پڑھتے ہیں، تو بچوں کا اچھا ریسپانس رہتا ہے. فارسی ایک میٹھی زبان ہے، اس کی مٹھاس ضرور بچوں کو اپنی طرف راغب کرتی ہے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ ابھی بھی ہمارے یہاں فارسی ایک اچھے خاصے لیول پہ بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے اور بچوں کا رجحان ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بچوں کو بتائیں کہ فارسی ہے کیا، ہم اسے کسی ایسے کھاتے میں نہ ڈالیں جو ایک فراموش ہوئی چیز ہے، کیونکہ ہمارے لیے فارسی صرف ایک زبان نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے فارسی ایک کلچر ہے، ایک ایسا کلچر ہے جس کی بنیادیں انسان دوستی پر، جس کی بنیادیں محبت پہ ہیں، جس کی بنیادیں صوفیانہ عقائد پہ ہیں. تو انہیں ہمیں زندہ رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو میری نوجوانوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ پڑھیے، رومی کو پڑھیے، شیخ سعدی کو پڑھیے، اور اس سے آپ کی زندگی میں ایک سکون آئے گا، ایک ٹھہراو آئے گا. آپ کو پتہ چلے گا کہ میری حقیقت کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، اور آپ کی زندگی شاید بہت بہتر بن جائے گی اس ادب کو پڑھنے سے. چلیے شکریہ آپ کا، بہت بہت آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت شکریہ آپ کا بھی. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ.